ہر طرف رات کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ وہ معمول کی طرح آج پھر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ اچانک محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس موجود ہے۔ اسے اپنے کندھوں پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن نائٹ بلب کی تھوڑی سی روشنی میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر گزری، اسے اپنے منہ پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر جیسے ہی اپنا ہاتھ روشنی میں کیا، اس کی ایک دم سے جان نکل گئی۔ اس کے ہاتھوں کو خون لگا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر چھت کی طرف دیکھا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ اس کے ہاتھ پر خون کہاں سے آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب تو اسے صحیح والا خوف محسوس ہوا۔ تبھی اسے لگا جیسے کسی نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے ہیں۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہنے لگی۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ چند لمحوں بعد ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کیا جن کی مائیں مر جاتی ہیں ان کا کوئی نہیں رہتا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی، تائی نے آج پھر اسے اتنا مارا تھا کہ وہ اپنے جسم پر زخموں کے نشان گنتی تو شاید ہی گن پاتی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کچھ کھا کر مر جائے، لیکن اسے اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی حرام اور حلال کی کروائی گئی پہچان نے اسے ایسا کچھ بھی کرنے سے باز رکھا۔ وہ اکثر یہ سوچتے ہوئے رو دیتی کہ تائی انسان ہے بھی یا نہیں، جن کے اندر کوئی احساس نام کی چیز بھی دور دور تک نہیں۔ جس درندگی سے وہ اسے مارتی تھی وہ انسان معلوم ہوتی بھی نہیں تھی۔ اپنے بچوں کو وہ اس قدر پیار کرتی تھی کہ ذرا بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کے لیے اس قدر درندہ صفت ہو سکتی ہیں۔ وہ دکھ سے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ باپ وہاں سے بہت دور کراچی میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ 2 مہینے بعد بھی اگر وہ آتا تو 2 دن گزار کر چلا جاتا۔ ان 2 دنوں میں تئی اسے 1 منٹ بھی اپنے باپ کے پاس اکیلا نہیں چھوڑتی کہ وہ انہیں ان کی اصلیت نہ بتا دے، اور اس سے اس قدر پیار کا دکھاوا کرتی کہ وہ حیران رہ جاتی، کیونکہ اس کا باپ اپنی ساری تنخواہ تئی لوگوں کے پاس بھیجتا، جس کے لالچ میں اس کے باپ کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے وہ، اور اس کے ساتھ اس قدر ناقابل برداشت رویہ رکھا جاتا کہ اس کی تو آدھی رات ہی روتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ تائی اس سے سارے کام کرواتی۔ اگر اس نے اسکول جانے کی بات کی تو اس کی ایسی حالت کر دی کہ وہ دوبارہ اسکول کا نام لینے سے بھی خوف کھانے لگی۔ وہ 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کا بھی دل کرتا تھا کہ جیسے تائی کی بیٹیاں اسکول جاتی ہیں وہ بھی اسکول جائے، لیکن اس کی قسمت شاید ان جیسی نہیں تھی۔ وہ 8ویں کلاس میں تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران پڑھائی چھوٹ گئی اور دوبارہ کسی نے اس کی پڑھائی کی طرف نظر ہی نہیں کی۔ وہ تائی سے اس قدر خوف زدہ ہوتی کہ ان کے سامنے وہ کوئی بات کرتے ہوئے بھی گھنٹوں سوچتی۔ ان کے سامنے آنے سے ہی اس کا دل کسی پتے کی طرح لرز رہا ہوتا۔ آج بھی تئی اماں نے اسے اسکول کی ایک ہی بات منہ سے نکالنے پر اتنا مارا کہ وہ گھنٹوں صرف یہی سوچتی رہی کہ کیا اس کی قسمت میں صرف یہی کچھ ہے۔ لیکن اسکول جانے پر وہ اس قدر باضد تھی کہ اس نے اب سوچ لیا تھا کہ جب بھی اس کے بابا آئیں گے وہ ان سے کہے گی کہ اس کا یہاں دل نہیں لگتا، اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو اس کے جسم کا ہر حصہ درد کر رہا تھا، لیکن اس نے اٹھتے ہی کسی روبوٹ کی طرح جھاڑو پکڑ لیا تھا کہ اگر وہ صفائی ٹائم پر نہیں کرتی تو اسے پورا دن تائی کی ٹھوکروں کی نظر ہونا تھا۔ اس نے جلدی سے ساری جھاڑو لگائی اور ساری صفائی کی۔ ابھی وہ صفائی کر کے فارغ ہوئی تھی کہ تائی نے کپڑوں کا ایک انبار اس کے سامنے پھینک دیا کہ دھو دے۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن کھانا صرف اس صورت ملتا جب تائی کے ہر کام کو وہ بخوشی سر انجام دیتی۔ اس نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اس کپڑوں کے ڈھیر کو 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر پڑے۔ وہ بھوک کی کچی نہیں تھی، لیکن اس نے کل صبح کا کھانا کھایا تھا۔ رات بھی تائی نے اسکول والی بات پر اتنا مارا، کھانا بھی نہیں دیا تھا، اس لیے اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے چکر آئے گا اور وہ گر جائے گی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر یوں ہی کھڑی قسمت پر روتی رہی تو کوئی فائدہ نہیں، اگر جلدی سے کام نپٹا لے گی تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اس کے لیے۔ وہ جلدی سے بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے نہ جانے ہنر سیکھ لیے تھے یا اس کی قسمت نے سکھا دیے تھے۔ وہ کپڑے دھو رہی تھی جب تائی بھاگتی ہوئی آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بولی، چل مینا، یہ کپڑے چھوڑ اور جا کر جلدی سے اپنے کپڑے بدلا۔ وہ حیران پریشان تائی کا منہ دیکھ رہی تھی۔
اتنی تو اس میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے پوچھتی کہ ایسی مہربانی اچانک انہیں کیوں یاد آ گئی۔ تائی نے جب اسے حیران کھڑے دیکھا تو وہ غصے سے گھر کر بولی، تمہیں سمجھ نہیں آئی میری بات؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جاؤ یہاں سے اور جا کر کپڑے بدل لو۔ لیکن تائی باقی کے کپڑے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی کہ تائی اس کی بات پر ہی غصہ کر کے اسے مارنے نہ لگ جائیں۔ کپڑوں کی فکر تمہیں کس نے کہا کہ کرو؟ جب میں نے ایک بات کہہ دی تو وہ تمہیں اثر نہیں ہوتا؟ وہ اب غصے میں آ گئی تھی تو مینا بھی جلدی سے وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی کہ یہ نہ ہو کہ تائی کے غصے کا غضب سہنا پڑے۔ اس کو ایک چھوٹا سا کمرہ جو پہلے اس کی ماں کا تھا وہ دیا گیا۔ اس میں سامان بھی سارا اس کی ماں کا ہی تھا جو وہ استعمال کرتی تھی۔ ایک بیڈ، الماری اور ایک صوفے سے آراستہ وہ سادہ سا کمرہ تھا جو اس کے لیے محل کے برابر تھا، جہاں وہ سکون سے آزادی کا سانس لے سکتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ صرف رات کو ہی اسے وہ کمرہ میسر ہوتا، باقی سارا دن اسے تائی جان بوجھ کر کاموں میں الجھائے رکھتی۔ اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور جلدی سے واش روم میں نہانے کے لیے چلی گئی، کیونکہ تائی نے کہا تھا کہ اچھے سے کپڑے پہننا، تو وہ اگر عمل نہ کرتی تو تائی کو مزید بہانہ مل جانا تھا۔ لیکن وہ حیران تھی کہ نہ جانے تائی ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ وہ نہا کر کپڑے بدل کر تیار ہوئی، باہر کی صورتحال دیکھنے کو چلی گئی تاکہ تائی سے معلوم ہو سکے کہ اس نے ان کے حکم کی تعمیل کر لی ہے، اب کیا کرنا ہے۔ اسے باہر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ تائی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تو اسے کمرے سے باہر سے باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے غور کیا تو تائی اور تایا کے علاوہ ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں میں پڑی جو پوچھ رہے تھے کہ مینا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ اللہ جانے مینا کہاں ہے؟ صبح سے تیار ہو رہی تھی، بس سارا دن ان لڑکیوں کو تو تیاری سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ماں کا بھی احساس نہیں کرتی، اتنے کپڑے دھو دھو کر بھی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ اب بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم کہاں ہے کہ اتنا کام کر سکے؟ تائی کی بات پر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ ارے بھابھی، آپ مینا کو بھی کام پر لگا دیا کریں، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے، اس طرح تو وہ کام چور ہو جائے گی۔ پھر وہ مانوس آواز اس کے کانوں میں پڑی، ارے اقبال، میں تو کہتی ہوں کہ بن ماں کی بچی ہے، کام کرواؤں تو یہ نہ کہے کہ میری ماں نے تو، اس لیے بس۔ تائی نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تو مینا کو لگا کہ ایک آسمان اس کے سر پر آ گرا ہے۔ میری دونوں تو پھر بھی ہاتھ بٹا دیتی ہیں، لیکن مینا کو میں نہیں کہتی۔ مینا سوچ کر رہ گئی کہ جنہوں نے آج تک اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا تھا وہ بھی مینا سے منگواتی تھی، ان کی تعریفیں یوں ہو رہی تھی۔ تائی پھر سے بولی، مینا کو تو اسکول کا بھی کوئی شوق نہیں تھا، اگر اسے اسکول کا کہا تھا تو وہ صاف انکار کر گئی کہ مجھ سے ان پڑھائیوں کی الجھنوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی اور، لیکن وہ مزید کچھ بھی سننے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ قدم بڑھاتی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ابو نے اسٹیشن سے لانے کے لیے کال کی ہوگی، تو تائی نے اس لیے مکاری سے اسے جلدی جلدی تیار ہونے کا کہہ دیا، کیونکہ اس کے بابا جب بھی کراچی سے آتے اسٹیشن پر آ کر بھائی کو فون کرتے کہ انہیں وہاں سے لے جائیں، اور یہ بھی تائی کا اصرار تھا کہ وہ خود انہیں اسٹیشن سے لا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بابا اپنے بھائی اور بھاوج کی اس قدر محبت پر سرشار ہو جاتے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے بابا خود اس کے کمرے میں آ گئے۔ تائی جو اس کے باپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ تیار ہو رہی ہے، اس کے بیڈ کے پاس زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دیکھ کر گڑبڑا سی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ آج مینا کو پھر اپنی ماں یاد آ رہی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، سارا دن کمرے سے نہیں نکلتی اور ماں کو یاد کرتی رہتی ہے۔ وہ اس کے باپ کے ساتھ ہی آئی تو مینا کو یوں جلدی سے دیکھ کر بولی۔ مینا کا باپ آگے بڑھ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مینا؟ اقبال نے نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر سائڈ پر کرنا چاہا تو مینا بے اختیار ہو کر جلدی سے باپ کے گلے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی تائی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ مینا کا منہ ہی توڑ دے۔ بیٹی کو اس طرح روتے دیکھ کر اقبال بھی پریشان ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا میری گڑیا کو، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے بولا، لیکن مینا پھر بھی ایسے ہی روتی رہی۔ ارے ماں یاد آ رہی ہوگی اقبال، تم پیچھے کرو، اس طرح زیادہ روئے گی۔ چل جا مینا، اپنے بابا کے لیے کچھ لے کر آ۔ انہوں نے جلدی سے مینا کو پیچھے کرنا چاہا۔ اقبال کا دل کیا کہ بیٹی کو یوں ہی اپنے پاس رکھے اور پوچھے کہ وہ کیوں رو رہی ہے، لیکن اس کی تائی نے موقع ہی نہیں دیا اور اسے زبردستی اسے وہاں سے ہٹا دیا اور بولی کہ تمہارے بابا بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرو گی تو کرنا آئے گا نا، جاؤ فریج میں آم پڑے، اپنے بابا کے لیے ان کا جوس بنا کر لاؤ۔ اس نے اپنی طرف سے اقبال کے سامنے نارمل انداز میں بات کی۔
لیکن اس کی طرف غصے بھری نظروں سے دیکھ کر لفظوں کو چباتے ہوئے بولی۔ وہ پھر سے تائی کے ڈر سے بھاگتے ہی کچن میں چلی گئی اور اقبال یہی سمجھا کہ وہ اپنے باپ کے سامنے رونا نہیں چاہتی، اسی لیے وہاں سے چلی گئی۔ وہ جلدی جلدی جوس بنا رہی تھی۔ جب تائی اس کے پاس آئی اور زہر خند لہجے میں اس کی طرف دیکھا، وہ گھبرائی سے کام کر رہی تھی، لیکن تائی کے ڈر سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تم مظلوم ہو؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑتی ہوئی بولی تو ایک کرا اس کے منہ سے نکلی۔ یہ جو تم اپنے باپ کے سامنے اپنی مظلومیت کے ڈرامے رچاتی ہو نا، میرا دل کرتا ہے تمہیں جان سے مار دو۔ وہ انتہائی نفرت سے بولی تو مینا تکلیف کی شدت سے صرف کراہ کر رہ گئی۔ مینا خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی کہ وہ اتنی محبت کرنے والے باپ کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ظلم سہ رہی ہے۔ چل جلدی جوس لے کر آ اور اپنی شکل فریش کرانا، ورنہ تیرے باپ نے تو کل کو چلے جانا ہے، لیکن تو نے تو یہی میرے ٹکڑوں پر پلنا ہے۔ تائی ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی اور وہ دکھ سے صرف سسک کر رہ گئی۔ وہ تائی کے بتائے گئے طریقے کے مطابق منہ دھو کر فریش ہو کر جوس لے کر بابا کے پاس چلی گئی۔ تائی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے ایک گھبرائی ہوئی نظر تائی پر ڈالتے جوس اپنے باپ کو پیش کیا تو وہ بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو میری گڑیا، اس کے بابا نے محبت پاش لہجے میں اس سے کہا۔ محبت تو وہ پہلے بھی اس سے بے تحاشا کرتے تھے، لیکن اب اس کی ماں کی وفات کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئے تھے۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے۔ ایسی محبت پر اس کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی، لیکن تائی کے ڈر سے وہ چھپا گئی۔ اس کے بابا نے اس سے باتیں کی، لیکن وہ صرف ہوں یا ہاں میں جواب دیتی۔ اس کا بابا بہت زیادہ پریشان ہوا۔ پہلے تو وہ جب بھی آتا اس کی ایسی کنڈیشن دیکھ کر سمجھتا کہ شاید اپنی ماں کی اچانک موت کی وجہ سے یوں ہو گئی ہے، لیکن جو اس کی بھاوج بتاتی اس لحاظ سے وہ تو یہ کہتی کہ یہ بہت خوش رہتی ہے، سارا دن آرام کرتی ہے۔ خیر، اس کا باپ 2 دن مزید رہ کر چلا گیا۔ اس کا باپ اپنے کمرے میں سوتا تو رات کو اس کی تائی اسے وہاں بھی نہ سونے دیتی کہ جوان بیٹی ہے اور باپ کو اکیلے کمرے میں وہ سونے دیتی، یہ ایسے مناسب نہیں۔ اسی لیے جب اس کا باپ آتا وہ تائی کے کمرے میں سوتی اور تایا اس کے بابا کے ساتھ سوتا، یعنی کہ اس کو اکیلے میں اپنے باپ سے بات کرنے کے سارے راستے بند کر دیے جاتے، یہاں تک کہ اس کا تایا بھی تائی کا بھرپور ساتھ دیتا، اور وہ سگے رشتوں کا اس قدر پتھر دل ہونا دیکھ کر اور بھی دکھی ہو جاتی۔ کیا سگے بہن بھائی بھی اپنے خون، اپنے ماں باپ، اپنے ماں جائے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ بھول گئی تھی کہ یہ دنیا یہاں پر سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے۔ باپ کے جانے کے 2 دن بعد تو یہ بات وہ ہر بات پہ تھپڑ کھاتی رہتی، لیکن پھر کچھ بہتری آئی کہ وہ کسی بات کو جرم بنا کر ہی مار پڑتی۔ ایسے 2 دن گزرتے رہے۔ وہ یوں ہی کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب ہمائنہ بھاگتے ہی اس کے پاس آئی۔ ارے مینا، یہ میرا سوٹ پریس کر دو ذرا، مجھے ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہے، اور ذرا جلدی کرنا، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ ہمائنہ اپنی بات کہہ کر سوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے چلی گئی، اور اب وہ اسے دیکھ رہی تھی کہ اگر وقت پر کھانا نہیں بنا تو تائی کا غضب دیکھنا پڑے گا، اور اگر سوٹ نہ پریس کیا تو بھی اسی کو عذاب سہنا پڑتا۔ وہ سوچتی ہوئی چولہے کے نیچے سے آنچ ہلکی کرتی سوٹ پریس کرنے چلی گئی، لیکن جن کے نصیب میں سیاہی ہو وہ ایک طرف سے آنچ ہلکی کر گئی، دوسری طرف سے کرنا بھول گئی۔ وہ جلدی سے شرٹ پریس کر رہی تھی کہ جب اسے کچھ جلنے کی سمیل آئی۔ وہ بھاگتے ہی کچن کی طرف گئی تو سارا کھانا جل چکا تھا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں کھڑی تھی کہ وہ کیا کرے، تب بھی اسے ہمائنہ کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جو چیختے ہوئے اسے آواز دے رہی تھی وہ لرزتے دل کے ساتھ باہر آ گئی، تو اگلا منظر اس کا دل دہلا گیا، کیونکہ وہ ہمائنہ کی شرٹ پر استری یوں ہی چھوڑ کر کچن میں چلی گئی تھی تو وہ بھی جل چکی تھی، اور اس کے درمیان ایک بہت بڑا سا سوراخ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمائنہ نے روتے ہوئے غصے سے اپنی ماں کو آواز دی، ماما دیکھیں، اس منوس ماری نے میرا نیا ڈریس جلا دیا۔ تائی بیٹی کی آواز سن کر جلدی سے کمرے سے باہر آئی، اور بیٹی کے نئے ڈریس کی ایسی صورتحال دیکھ کر تائی پاس پڑے بیٹے کے بیلٹ سے اس پر حملہ کرنے لگی اور زور زور سے اسے مارنے لگی۔
तुम्हारी कम अक्ल की वजह से मेरी बेटी का इतना महंगा सूट जल गया, अब इसके पैसे तेरी माँ अदा करेगी। वो गुस्से से उसे मार रही थी और साथ साथ उसकी मरी माँ को भी कोसने दे रही थी। मीना ज़मीन पर गिरी चीखते हुए ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक दाखिली दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन उसकी ताई को सुनाई नहीं दी और उसके छोटे बेटे ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मीना रोते हुए ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे में खड़ा वजूद जैसे इस सारे अमल को देखकर एकदम भौंच कर रह गया। मीना की नज़र जब दरवाजे पर पड़ी, वो भागती हुई जाकर बाप के गले लगकर लिपट गई। उसकी ताई ने जब मुड़कर देखा तो एक क़यामत उसके लिए तैयार थी। सामने इकबाल को खड़ा देखकर उसके रंग ही उड़ गए। उसने बल छुपाना चाहा, लेकिन इकबाल इस कदर तेज में था कि साथ लिपटी मीना को भी चुप करवाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ अपनी भावज की तरफ देख रहा था। कोई इंसान इतना भी घिर सकता है, उसे आज एहसास हुआ था। हमायना भी घबरा कर इधर उधर देखने लगी। मीना का ताया कुछ नहीं कमाता था, उनका घर इकबाल की कमाई से ही चलता था, और अगर इकबाल उनसे मुंह मोड़ लेता तो वो क्या करते। ये सोचते ही उसकी ताई जल्दी से आगे बढ़ी और बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन इकबाल ने उसके बोलने से पहले ही अपना हाथ हवा में लहरा दिया और बोला कि बस भाभी, अब कुछ भी बोलने की कोशिश न करना, ना ही कुछ बोलने का फ़ायदा है। जो मेरी बेटी के साथ होता रहा होगा, मुझे सब पता चल गया है। पता है मैं बगैर बताए क्यों आया? क्योंकि मुझे अपनी गुड़िया बहुत परेशान लग रही थी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए मेरा दिल बेचैन हुआ तो मैं आ गया। और यहाँ आकर जो कुछ मुझे देखने को मिला वो मुझे एक बाप होने के नाते शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी था। मैं अपनी फूल जैसी बच्ची से दूरी इख्तियार करके अगर कुछ कमाता हूँ तो वो सिर्फ इसलिए कि वो हसरत के साथ ज़िंदगी ना गुजारे, लेकिन मुझे क्या खबर कि मेरी बेटी कौन कौन सी कठिन राहों का सफ़र तय कर रही है। और मैं यही सोचता खुश होता कि सगे माँ बाप ना होकर भी मेरी भाभी और भावज इतने अच्छे जो उसे खुश रखते हैं, लेकिन ये तो उलट ही हो गया। आप तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। इकबाल शदीद इश्ताल में बोलता जा रहा था। चलो मीना, अब मैं तुम्हें यहाँ एक सेकंड भी नहीं छोड़ूंगा, बहुत जल्द अपना सामान भी हम ले जाएंगे। कैसे आस्तीन का सांप निकली आप? वो गुस्से से भरा बैठा था। तभी हिम्मत करके उसकी ताई ने ज़ुबान हिलाई। अरे इकबाल, तो तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। आओ बैठो, बैठ कर बात करते हैं। वो हकलाते हुए बात मुकम्मल कर रही थी। अरे अब बच्चा ही क्या बैठ कर बात करने को? देखो इकबाल, ऐसा कुछ नहीं है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, आज गुस्सा आ गया। ताई ने संजीदा से लहजे में उसे कायल करने की कोशिश की। अच्छा तो मीना बताओ, ऐसा क्या पहली बार हुआ है? इकबाल ने अब गुस्से से मीना से सवाल किया, जो ज़ारो कतार रो रही थी। मीना सुनकर घबरा कर ताई की तरफ देखने लगी तो इकबाल को ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो फिर पूछने लगा कि मीना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने है, मुझे सच बताओ। मीना को अपने बाप की बात पर हौसला हुआ, नफ़ी में गर्दन हिला दी और कहने लगी कि नहीं, पहली बार नहीं हुआ। यह सुनना था कि इकबाल का तेज बढ़ गया, लेकिन इकबाल, ताई ने दोबारा ज़ुबान हिलाई, मगर इकबाल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो उनको मुकम्मल नज़रअंदाज करके मीना को लेकर बाहर की जानिब बढ़ गया। उसकी ताई अपनी रोज़ी रोटी का आखिरी सहारा बचाने के पीछे गई, लेकिन वो उनकी सुने बगैर मीना को वहाँ से कराची लेकर आ गया और उसको मेडिसिन दिलवाई। कुछ अरसे बाद उसके ज़ख्म मुंतमिल हो गए। उसने अपने साथ होने वाले ताई के सारे जुल्म बताए तो इकबाल का दिल दुख से भर गया कि बाप होते हुए उसकी बेटी ने इतने दुख झेले। मीना अब स्कूल जाने लगी थी। वो मैट्रिक के पेपर देकर रिज़ल्ट का इंतज़ार करने लगी। उसके बाबा एक जूते वाली फैक्ट्री में मैनेजर थे। वो फैक्ट्री के मालिक के घर ही रहते थे। एक साइट पर उन्हें 2 कमरे और एक किचन बनाकर रिहाइश दी गई थी। उसके बाबा चाहते थे कि वह अलग मकान में रहें, लेकिन मीना अकेले रहने से घबराती थी। चूँकि अब स्कूल नहीं जाती थी, इसलिए वो मालिक के घर चली जाती। उनकी सिर्फ एक ही इकलौती औलाद थी, बिया, जिसके साथ उसकी अटैचमेंट हो गई थी और अब तो दोनों इतना वक्त बातों में गुजार देती। मालिक की बीवी भी बहुत रहम दिल और खुश अखलाक खातून थी। एक दिन वो यूं ही बैठी बिया से बातों में मसरूफ़ थी। उसकी मामा खाना बना रही थी। खाना भी इधर उधर से वो खाते थे। ये सब उनकी रहम दिली की बदौलत था। अचानक बिया की मामा के फ़ोन की रिंग बजी तो बिया ने देखा कि उसके बाबा की कॉल थी। उसने जल्दी से कॉल उठाई।
تو بابا کی اگلی بات پر بیا کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس نے گردن نفی میں ہلاتے مینا کی طرف دیکھا جو اس کا ایسا ری ایکشن دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مینا نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ بیا کیا ہوا؟ تو جو بیا نے اٹکتے ہوئے بیان کیا وہ سن کر مینا کو لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے ہیں۔ وہ سکتے میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے بیا کو دیکھ رہی تھی اور اونچی اونچی چیخنے لگی۔ بیا اسے سنبھالنے کی ناکام کوششیں کرنے لگی۔ بیا کی ماما بھی باہر آئیں تو بیا نے انہیں بھی صورتحال بتائی۔ وہ بھی سن کر رونے لگی اور مینا کو سنبھالنے لگی، لیکن مینا کی ایک ہی رٹ تھی کہ پلیز کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اور ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایسے ہی آدھے گھنٹے بعد ایمبولینس کی آواز سن کر مینا کو لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور ہسپتال لے جاتے ہی وہ رستے میں ہی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ کافی دن تو وہ اس صدمے میں رہی، نہ کسی سے کوئی بات کرتی، بس چپ رہتی۔ بیا اور اس کی ماں نے اس کا پورا ساتھ دیا، ہر وقت اس کی دل جوہی کرتی رہتی اور بیا تو اس کے ساتھ ہی رہتی۔ وہ کچھ بہتر ہوئی تو اس کو یہ سوچ کھائے جا رہی تھی کہ اگر انہوں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کیا کرے گی۔ تائی کا خیال آتے اسے جرجری سی آتی۔ اب وہ اپنے کوارٹر میں جانے کی بجائے ادھر ان کے ساتھ بیا والے کمرے میں رہتی تھی۔ ایک دن بیا، اس کے بابا اور ماما سارے بیٹھے ہوئے تھے تو مینا کی بات کی وہ انہیں اسے اپنے گھر میں بطور ملازم رکھ لیں، وہ سارا کام کر دیا کرے گی اور بدلے میں صرف اسے کھانا اور رہائش دے دی جائے۔ اس کی بات سن کر بیا کی ماں کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، وہ بھی بیا کی طرح ہی ایک بیٹی کی حیثیت سے ان کے گھر میں رہے گی، لیکن بیا کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ اس نے بہت اصرار کیا، اس کے بہت اصرار پر وہ راضی ہو گئے اور وہ ایک ملازمہ کے طور پر ان کے گھر میں رہنے لگی۔ اس نے بیا کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے کی بجائے ایک الگ کمرہ مانگا اور سٹور روم میں رہنے کا مطالبہ کیا۔ اس کی اس بات پر بھی وہ سب پریشان ہوئے کیونکہ سٹور روم میں کافی کچھ پراسرار باتیں دیکھنے کو ملی تھی اور وہ کافی عرصے سے بند ہی تھا۔ خوف کے مارے وہاں کوئی بہت کم جاتا تھا، لیکن وہ اپنی بات پر بضد رہی۔ اب وہ سٹور روم میں سوتی تھی اور گھر کا سارا کام کرتی۔ بیا کی ماں نے اس کی پڑھائی سے متعلق بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ اسے آگے نہیں پڑھنا۔ وہ سارا دن کام کرتی اور بالکل چپ چاپ رہتی، کسی سے اتنی خاص بات نہیں کرتی تھی۔ بیا بہت کوشش کرتی تھی کہ اسے خوش رکھے، لیکن وہ بھی اسے اب بہت دور رہنے لگی تھی۔ وہ صبح سے شام تک سارا کام خود کرتی اور اس کی ماما بھی کچھ نہ اس کو کرنے دیتی۔ وہ بہت کوشش کرتی لیکن وہ ان کے ذرا سے کام کرنے پر ناراض ہو جاتی۔ سٹور روم میں اس کے لیے ایک چارپائی بچھائی گئی تھی اور وہاں پر باقی پرانا سامان سارا پڑا ہوا تھا۔ اکثر و بیشتر تو اسے وہاں بھی خوف محسوس ہوتا، لیکن اب اسے ہر چیز کی عادت ہو گئی تھی۔ رات کو وہ وہاں آ کر اپنے باپ کو یاد کرتی اور روتی۔ ایک دن وہ گھٹنوں میں سر دیے گھنٹوں بیٹھی روتی رہی۔ اچانک محسوس ہوا کہ کوئی اس کے آس پاس موجود ہے۔ اسے اپنے کندھے پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن نائٹ بلب کی تھوڑی سی بھی روشنی میں اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر گزری کہ اسے اپنے منہ پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر جیسے ہی اپنا ہاتھ روشنی میں کیا، اس کی ایک دم سے جان نکل گئی۔ اس کے ہاتھوں کو خون لگا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر چھت کی طرف دیکھا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ اس کے ہاتھ پر خون کہاں سے آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب تو اسے صحیح والا خوف محسوس ہوا۔ تبھی اسے لگا جیسے کسی نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے ہیں۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہنے لگی، اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ چند لمحوں بعد ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اگلے دن جب تک اسے ہوش آیا وہ وہیں پر سٹور روم میں لیٹی تھی اور بیا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بیا جلدی سے بولی، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو گئی، نہ جانے کیا ہو گیا، آنکھیں بھی نہیں کھول رہی تھی۔ میں تو ابھی ماما بابا کو بلانے لگی تھی، پچھلے آدھے گھنٹے سے میں ادھر ہی آئی ہوئی ہوں اور تم ایسے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو۔ تمہیں کوئی خبر بھی نہیں ہوئی میرے آنے کی۔ یعنی کہ وہ اسے سویا ہوا سمجھ رہی تھی، اور کیا وہ واقعی میں سوئی تھی؟ اچانک اسے رات والا منظر یاد آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ دیکھے جو بالکل صاف تھے اور اس کے بال بھی بالکل سلیقے سے سمٹے ہوئے تھے۔ تو کیا وہ خواب تھا؟ وہ سوچ رہی تھی جب پھر بیا نے ایک ٹہوکا مارا اور اس سے مخاطب ہوئی۔
او میڈم ہوش میں آ جاؤ, میں نے کالج جانا ہے اور ابھی داخلے اوپن ہے, آج تمہارے فارم لے کر آنے, اگر زیادہ شوخی بنی تو پھر دیکھنا. بیا اسے وارننگ دے کر اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چلی گئی کیونکہ اسے دیر ہو رہی تھی. صبح کا ناشتہ بیا کی ماما خود ہی بناتی تھی کیونکہ اس کے بابا کو تو صرف ان کے ہاتھ کا بنا ہوا پراٹھا ہی پسند تھا, اس لیے مینا بھی لیٹ ہی باہر جاتی تھی. ابھی وہ باہر جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسے وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی. پھر وہ گھبرا گئی, یعنی کہ وہ اس کا خواب نہیں تھا. تبھی اسے ایک ہیولا اپنے گرد گھومتا محسوس ہونے لگا. وہ خوف سے پتھرا گئی. خوف کے مارے اس کے منہ سے کوئی چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی. اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں دبائی. کون ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا. تو اسے ایک آواز آئی جسے سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, بس تم رویا نہ کرو, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آواز کافی خوفناک تھی. وہ سن کر کانپنا شروع ہو گئی. پھر تبھی اسے ایک عجیب شکل کا بہت ہی خوفناک لمبے قد کا جن جس کے سر پر بڑے بڑے سینگ تھے وہ ادھر نمودار ہوتے دیکھا, جسے دیکھ کر مینا کی رہی سہی چیخیں بھی بلند ہو گئی اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی. اس کی چیخ سن کر بیا کی ماما بھاگتی ہوئی آئی اور اسے بے ہوش پڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی. جلدی سے بیا بابا کو کال کر کے بلایا اور اسے ہاسپٹل لے گئے. کافی دیر بعد اسے ہوش آئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کسی سٹریس یا خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے. انہیں لگا کہ شاید وہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہوگی کیونکہ بیا نے بتایا تھا کہ وہ بہت چپ تھے. مینا کو ہوش میں آتے اسے جن کا خیال آیا. ہاں وہ جن ہی تھا کیونکہ وہ کہیں سے بھی انسان معلوم نہیں ہو رہا تھا. اس نے خوف سے ایک جھرجھری سی لی اور بیا کے ماما بابا اس کو تسلی دینے لگے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کو خود کے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر وہ آبدیدہ ہو گئی تھی. ان کی محبت پر تہہ دل سے مشکور ہو گئی. شام تک وہ گھر واپس آ گئے تو بیا کی ماما نے اسے بیا والے کمرے میں جانے کا کہا. چونکہ وہ خوف زدہ تھی اس لیے بنا چون چراں کیے وہ بیا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی. کھانا وغیرہ سب بیا کی ماما نے اسے کمرے میں لا کر کھلا دیا تھا. وہ بالکل چپ تھی, کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی, بس ذہن بار بار جن کی طرف بھٹک جاتا. جانے کہاں تھی, باہر گئی ہوئی تھی اور وہ کمرے میں اکیلی تھی. بیا جب پھر سے اسے ایک دفعہ وہی دھواں وہاں پر نمودار ہوتا نظر آیا. وہ مینا سے مخاطب ہوا. میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ مجھ سے خوفزدہ نہیں ہونا, لیکن تم پھر مجھ سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی. اس کی آواز میں ایک دکھ تھا. مینا اب بھی اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی. میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اس کی بات نے مینا کو ڈھارس بندھائی تو کچھ لمحے کے لیے مینا کو بھی تسلی ہوئی. میں ایک جن ہوں, میرا نام ڈیوڈ ہے. اس نے اپنے تفصیل سے تعارف دیا. مینا چپ کر کے اس کی باتیں سننے لگی. بیا جیسے ہی وہاں آئی مینا کے چہرے پر ایک خوف کا سایہ لہرایا, لیکن وہ جن صرف مینا کو نظر آ رہا تھا. بیا اس کا فک رنگ دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی. کیا ہوا ہے مینا, اپنا چہرہ دیکھو, کیسے ہوا ہے؟ بیا نے فکر مندی سے مینا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. تو مینا ٹال گئی. ارے بس دوائیوں کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے, ورنہ میں ٹھیک ہوں. مینا نے اسے تسلی دی. تم سو جاؤ, میں بھی سونے لگی ہوں. وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی تو بیا بھی اس کے آرام کی وجہ سے لائٹ آف کر کے لیٹ گئی, لیکن نیند سے کوسوں دور تھی. وہ کافی دیر ایسے ہی لیٹی اس جن کے بارے میں سوچتی رہی. بیا کی آنکھ کھلی تو مینا وہاں موجود نہیں تھی. بیا نے کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی تو مینا اسے کھڑکی کے پاس کھڑی دکھائی دی. اس سے پہلے کہ وہ اسے آواز دیتی مینا وہاں سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی. بیا حیران ہوتی کہ رات کی اس وقت وہ کہاں جا رہی ہے. وہ اٹھ کر اس کے پیچھے گئی کہ کہیں کمزوری کی وجہ سے گر نہ جائے, تو مینا چلتی ہوئی اسٹور روم میں چلی گئی. بیا بہت حیران ہوئی کہ وہ اس کے کمرے سے اٹھ کر اسٹور روم میں کیوں گئی. مینا وہاں جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی. بیا وہاں سے چلی گئی کہ اسے رات کے اس پہر نہ جانے کیوں مینا سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا. مینا وہیں بیٹھی تھی, نہ جانے ایک مقناطیسی قوت سے کیسے وہ اسٹور روم میں پہنچی اسے کچھ خبر نہیں تھی. وہاں پر بیٹھی جب تک وہ ہوش میں آئی وہ وہیں تھی. وہی جن جس نے اپنا نام ڈیوڈ بتایا تھا وہ نمودار ہوا اور مینا سے مخاطب ہو کر بولا. اگر میں تمہیں ڈرانے کا باعث بن رہا ہوں تو مجھے معاف کر دو, لیکن میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا. میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہونا چاہتا, اور میری آواز بھی صرف تمہیں سنائی دے گی, اور میں تو نظر بھی صرف تمہیں ہی آؤں گا.
उस जिन की बात पर मीना के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। वो हैरान थी कि एक जिन होकर वो इस कदर मेहरबान कैसे हो सकता है। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब दोबारा डेविड ने उससे बात की। मैं तुम पर इसलिए मेहरबान हूँ क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरा दिल करता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूं और तुम्हारी आंख में कोई आंसू ना आने दूं। डेविड की बात सुनकर मीना बहुत हैरान हुई कि एक जिन को एक इंसान से मोहब्बत कैसे हो सकती है। अगले दिन जब बिया सोकर उठी तो मीना उसके साथ उसके बिस्तर में लेटी थी। बिया उसे वहाँ देखकर शॉक हो गई, लेकिन उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। जिया की माँ को लगता कि मीना की हालत स्टोर रूम में रहने की वजह से ऐसी हुई है, इसलिए उसने स्टोर रूम में जाने से मना कर दिया और उसे बिया के कमरे में ही रहने का कहा। तो मीना को भी उसने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की और बिया के कमरे में ही जाकर रहने लग गई। लेकिन बिया देखती वो रोज़ उठकर रात को स्टोर रूम में चली जाती। अब तो बिया भी इस बात से बहुत परेशान थी कि आखिर मुआवजा क्या है। लेकिन मीना पहले की निस्बत बहुत खुश रहने लगी थी। वो किसी से इतनी ख़ास बात नहीं करती थी, लेकिन बात बेबात बैठी मुस्कुराने लग जाती। बिया की माँ ने भी ये बात नोट की, लेकिन उसने पूछने के बजाय शुक्र अदा किया था कि मीना अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही है। वो डेविड से बातें करती, लेकिन किसी को भी ना उसकी डेविड की गुफ्तगू सुनाई देती और ना ही मीना की गुफ्तगू। यूं ही एक दिन डेविड मीना से बैठा बातें कर रहा था कि वो उससे मुखातिब हुआ। मीना, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी जिन्नात की बस्ती में घुमा कर लाऊं, कि तुम खुश हो जाओ। मीना उसके साथ जाने पर राज़ी हो गई। जैसे ही रात हुई मीना स्टोर की तरफ चली गई। बिया ने आज फैसला कर लिया था कि वो उसके पीछे जाएगी और उसके मुतालिक सारी बात पूछेगी कि आखिर माजरा क्या है, वो रात को रोज़ स्टोर रूम में क्यों जाती है। जैसे मीना स्टोर रूम में गई जिया भी उसके पीछे चली गई और अगला मंजर देखकर बिया के तो रोंगटे खड़े हो गए कि मीना देखते देखते वहाँ से गायब हो गई। बिया का तो खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो जल्दी से कमरे में जाकर लेट गई। उसे खौफ के मारे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी सोना चाहती थी। उसे लग रहा था कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही है। उस जिन ने मीना को अपनी आंखें बंद करने का कहा और जिन्नात की बस्ती में ले गया। मीना ने जब आंखें खोली तो उसके सामने एक बहुत ही हसीन और जमील महल था, जिसके चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। डेविड मीना को उसके महल की तफसील बताने लगा। ये महल जिन्नात के शहंशाह का है और मैं उस शहंशाह का इकलौता बेटा हूँ। काफ़ी अरसे से मेरे अपने माँ बाप से इख्तलाफात चल रहे थे, तो मैं ये दुनिया छोड़कर इंसानी दुनिया में चला गया था और तुम्हारे मालिक के घर में मौजूद स्टोर रूम में रहने लगा। लेकिन अब मेरे वालिदैन मुझे मज़ीद वहाँ रहने की इजाज़त नहीं देते और जब से उन्हें तुम्हारे मुतालिक इल्म हुआ है वो मेरे दुनिया में जाने के ख़िलाफ़ हो गई हैं। लेकिन मुझे किसी की भी परवाह नहीं, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा। मीना उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए खौफसदा हुई कि अगर उसके माँ बाप ने उसे मार दिया तो। लेकिन जाने डेविड कैसे उसके सोच पढ़ लेता था। वो जल्दी से बोला कि मेरे होते हुए बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मीना भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। अब तो उसे उस दिन के बगैर रहना मुश्किल लगता था। उसका दिल चाहता कि वो जिन हमेशा उसके पास रहे और वो उसे वहाँ से लेकर उस महल में चला गया और वो महल दिखाने लगा। महल बेहद खूबसूरत था कि अगर कोई इंसानी आँख देखती तो यकीन ना करती कि वो वाकई दुनिया में है। वो इस महल की हर चीज़ को सताइश से देख रही थी और यकीन करना चाह रही थी कि वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। वहाँ की हर चीज़ दूसरी दुनिया के होने का मंजर बयान कर रही थी। डेविड उसे लेकर अपने कमरे में गया तो वो कमरा भी बेहद खूबसूरत था। मीना को लग रहा था कि वो ख्वाब देख रही है। उसने उस कमरे पर नज़र डाली और उसकी खूबसूरती से मुतासिर होते हुए बोली कि इस कदर खूबसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी। अभी वो वहाँ पर ही फिर रहे थे कि अचानक एक बड़े लंबे कद की खौफनाक औरत वहाँ नमूदार हुई, जिसने एक लंबी सी फ्रॉक पहन रखी थी। वो औरत बहुत सारे जेवरात से रास्ता थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक इंसानी लड़की को यहाँ लेकर आने की? वो उससे मुखातिब हुई तो एक धाड़ की आवाज़ आई। मीना तो खौफ से थर थर कांपने लगी। डेविड उसकी हालत देखकर जल्दी से औरत से मुखातिब हुआ कि आहिस्ता आवाज़ में बोलो। लेकिन वो औरत बहुत गुस्से में थी। बोली कि मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ
اور ابھی اس لڑکی کا خاتمہ کرتی ہوں. تم نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے. اس کی بات سن کر ڈیوڈ بھی تیش میں آ گیا اور بولا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اسی سے کرے گا. لیکن اس کی ماں تبھی وہاں سے غائب ہو گئی اور ڈیوڈ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا. اس کے ماں باپ غصے میں مینا کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. وہ اسے محل کے دوسرے حصے سے اندر لایا تھا، لیکن ایک جن انسانوں کے آنے جانے کو بخوبی پہچان سکتا تھا. وہ اس بات کو بھول گیا تھا. اس کے چہرے پر اب پریشانی کی لکیریں ابھرنے لگی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، ایک بہت خوفناک آواز پیدا ہوئی اور ایک بڑے بڑے سینگوں والا لمبے قد کا جن نمودار ہوا جس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا. اور ڈیوڈ کے بتانے کی وجہ اسے معلوم ہو رہی تھی کہ وہ واقعی جنات کا شہنشاہ ہوگا، جس کی شکل ڈیوڈ کی طرح کی تھی. مینا نے اندازہ لگا لیا کہ شاید وہ اس کا باپ ہے اور وہ عورت ہے، وہ شاید ڈیوڈ کی ماں ہے. اس کے باپ نے تیز سے ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی جنات کے شہنشاہ سے مقابلہ کرنے کی، اور شاید میرے بیٹے ہو کر بھی تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو. دیکھتے ہی دیکھتے اس کے باپ نے ایک تالی بجائی اور کچھ خوفناک سے لمبے قد کے جن نمودار ہوئے. اور شہنشاہ ان سے مخاطب ہوا، لے جاؤ اس لڑکی کو یہاں سے اور قید میں ڈالو. ڈیوڈ ان کی بات پر تڑپا. مینا تو مارے خوف کے بے ہوش ہو گئی. ڈیوڈ اپنے جادو سے ان کا مقابلہ کر کے مینا کو وہاں سے غائب کر کے انسانی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے اس کے جادو کا توڑ کر دیا اور وہ جن مینا کو لے کر دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے وہاں سے. اس کی ماں کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی. ڈیوڈ ایک دہاڑ سے چیخا اور اپنے باپ سے مخاطب ہوا، نہیں، مینا کو واپس بلایا، آپ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. ڈیوڈ نے غصے سے کہا، او اچھا، تو تم اس 2 ٹکے کی انسانی لڑکی کے لیے مجھ سے ٹکر لوگے؟ چلو پھر اتنا ہی شوق ہے تو اس کے ساتھ تم بھی قید میں رہو. اس نے دوبارہ تالی بجائی اور وہی جن نمودار ہوئے. شہنشاہ ان سے بولا کہ اس کو بھی بہت شوق چڑھ رہا ہے انسانی لڑکی کے ساتھ رہنے کا، اسے بھی قید میں ڈال دو، لیکن خیال رکھنا اسی لڑکی کے ساتھ رکھنا. اس نے ایک طنزیہ جملے سے کہا تو ڈیوڈ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، کیونکہ وہ ساری بستی میں ہر کسی کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے باپ کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا. اچھا مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈیوڈ اور جنوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکتا ہوا باپ کے ساتھ نرمی سے مخاطب ہوا تو اس کا باپ کہکا لگا کر ہنسا. اتر گیا بھوت عاشقی کا. اس کے باپ نے گویا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بات کی تو ڈیوڈ کا اپنا غصہ اس نے ضبط کیا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم انسانی دنیا میں نہ جاؤ اور اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو اور مکمل طور پر اسے کر جاؤ. ان کی بات پر اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر تیر چلائے ہو، لیکن وہ برداشت کر گیا اور بولا، اگر میں ایسا نہ کروں. اس کی بات سن کر اس کے ماں باپ غصے میں آ گئے. تو پھر میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا اور تمہیں بھی ایک لمبے عرصے کے لیے قید رکھوں گا تاکہ تمہیں عقل آ جائے. وہ اپنے باپ کی صفاقی پر سن ہو گیا. لیکن مینا کا کیا قصور؟ اب اس نے دکھ سے کہا تو وہ دونوں بھی نرم پڑ گئے. بس ہم جنوں میں انسان نہیں آ سکتے، تم اس بات کو جتنی جلدی سمجھو تمہارے لیے بہتر ہے. وہ اب کے نرمی سے بولے تو ڈیوڈ بولا کہ ان کی شرط اسے منظور ہے، وہ مینا کو قید سے رہائی دے. وہ اسے دنیا میں باحفاظت پہنچا کر دوبارہ اس سے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کی بات پر انہوں نے یقین کرتے ہوئے شہنشاہ نے جنوں کی طرف اشارہ کیا جو وہ وہیں کھڑے تھے. شہنشاہ کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے اور کچھ ہی دیر بعد مینا کو وہاں لے آئے. مینا ابھی تک بے ہوش تھی. ڈیوڈ نے ایک دکھ سے اس کی طرف دیکھا اور ایک نظر اپنے ماں باپ پر ڈالی. مجھے یاد رہے گا کہ میرے ماں باپ میری یہ خوشی بھی پوری نہیں کر سکے، اس نے کہا. تو دونوں اس کی باتوں میں آنے کی بجائے بولے کہ اسے وہاں انسانی دنیا میں چھوڑ کر آئے. ڈیوڈ بینا کے خوف اور اس کے دیکھنے کے متعلق بھی جانتا تھا اور اس نے مینا اور بیا دونوں کو اس کے ذہنوں سے پرانے واقعات کی ساری یادیں اپنے جادو سے مٹا دی اور ڈیوڈ کا مینا سے ملنا وہ سب کچھ ہونا مٹا دیا اور وہ اسے واپس انسانی دنیا میں چھوڑ آیا. مینا کی آنکھ کھلی تو جیا کے بیڈ پر خود کو لیٹے دیکھ کر وہ حیران ہوئی کہ وہ وہاں کیوں سوئی ہے. وہ تو اسٹور روم میں سوتی تھی. اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا. اس نے اٹھ کر چپل پہنی اور باہر کی جانب چلی گئی. جیا کی ماں اسے دیکھ کر بولی کہ وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی. یہ جیا کچھ فارم دے کر گئی ہے، کہتی ہے کہ فل کر دینا اور اس کے بابا کے ہاتھ کالج بھیج دینا، لیکن تمہاری طبیعت کی وجہ سے تمہیں اٹھایا نہیں تھا. وہ حیران ہوئی کہ اس کی طبیعت کو کیا ہوا. کیا ہوا میری طبیعت کو؟ اور جیا مجھ سے ملے بغیر چلی گئی.
वो हैरान पर हैरान हो रही थी। तुम कल बेहोश हो गई थी ना, डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल रेस्ट का कहा था, इसलिए उसने तुम्हें उठाया नहीं। मिया की मामा की बात सुनकर उसे एक और झटका लगा कि अगर वो बेहोश हुई है तो उसे क्यों नहीं याद। उसने परेशानी से पूछा, लेकिन आंटी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद कि मैं बेहोश भी हुई हूँ। तो जिया की माँ उसकी परेशानी देखते हुए उसे तसल्ली देते हुए बोली कि दवाइयों के ज़रिए असर ऐसा हुआ है। उसने भी उनकी बात को समझते हुए वो फॉर्म देखने लगी और फिर अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। यूं डेविड के मुताल्लिक कोई भी बात उसके जहन में न रही और डेविड अपनी पहचान सब कुछ खोकर दुख से अपनी दुनिया की तरफ मुड़ गया, क्योंकि ये उसकी मंजिल नहीं थी। वो सोचते हुए वापस अपनी बस्ती चला गया।